الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوالات واٹس ایپ کے ذریعے ہم تک پہنچائے جاتے ہیں. آپ بھی اگر اپنا سوال وائس میسیج کے ذریعے واٹس ایپ یوز کرتے ہوئے ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیجیے. سنا یہ ہے کہ خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑھتے ہی جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اور اس سے پہلے خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہوئے نظریں نیچے رکھنی چاہیے، اور جب سامنے آ جائے تو بس تب اس کی طرف نظر اٹھائی جائے اور تب جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. جی الحمدللہ میں نے اور میرے شوہر نے ایک حج اور ایک عمرہ ادا کیا ہوا ہے. ماشاءاللہ. تو جب ہم گئے تھے تو ہمیں بھی یہی چیزیں پتہ تھیں اور ہم نے کیا اسی طرح سے. اور یہاں سے عزیز و قارب نے بھی بہت سی دعائیں کہیں کہ آپ نے پہلی نظر میں ہماری یہ دعا مانگنی ہے اور اس طرح. تو مجھے یہ جاننا تھا کہ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ چیز صحیح ہے یا نہیں ہے. برائے مہربانی ضرور جواب دیجیے گا. اور سوال تو بہت سے ہیں لیکن یہ کہ انشاءاللہ باری باری آپ سے ضرور رہنمائی لوں گی انشاءاللہ تعالی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمہ، اللہ رب العالمین آپ کے عمرے کو اور حج کو حج مبرور بنا دے، قابل قدر سعی اور معاف کیا ہوا گناہ بنا دے، اور آپ کو بار بار اس بلد التوحید میں، بلد الحرمین شریفین میں آپ تشریف لائیں اور یہاں کے انعامات اور توحید کی نعمت سے مالا مال ہو کر آپ اپنے وطن عزیز حفظ و امان اور سلامتی کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں لوٹیں. آمین یا رب العالمین. سنا صحیح ہے کہ آپ، یہ ہم نے بھی سنا تھا، جو آپ نے سنا ہے یہ ہم نے بھی سنا تھا، اور آپ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. کیا یہ احادیث سے ثابت بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہو کہ جب آپ کعبے پر آپ کی نظر جائے اور وہ پہلی نظر آپ کی دعاؤں کی مقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے؟ کیا ایسا حدیث میں آیا ہے؟ اور محترمہ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ جب ہم داخل ہوئے تو ہم نظر نیچے کر کے داخل ہو رہے تھے. ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جب آپ حرم میں داخل ہوں تو آپ نظریں نیچی رکھیں، اور جب بیت اللہ کے قریب پہنچ جائیں، مطاف کے قریب پہنچ جائیں تو آپ نظریں اٹھائیں اور اپنی دعاؤں کا سلسلہ شروع کر دیں. اپنوں کے لیے، پیاروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، جو بھی احباب آپ سے دعاؤں کا تذکرہ کرتے ہیں ان کے لیے دعائیں مانگیں. اس سے پہلے کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب پیش کروں، اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہ ساعات، یہ وہ لمحات اور یہ وہ گھڑی ہوتی ہے جو کہ مسلمان کی زندگی میں خوشیوں سے بھری ہوتی ہے. جب وہ حدود حرم میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنا منصب، اپنی وجاہت اور اپنا جلال، اپنی بردباری اور اپنے گناہوں کے جو انبار یا دولت کے انبار، وہ سارے کے سارے حدود حرم میں چھوڑ کر داخل ہوتا ہے. اور حرم میں داخل ہوتے وقت وہ ایک فقیر، ایک مسکین، ایک اللہ کا بندہ، عبادت گزار اور ایسے لباس میں داخل ہوتا ہے جو کہ اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے. ایسے میں یہ وہ گھڑی ہے، یہ وہ لمحات ہیں جب کہ ہر شخص کو اپنی زبان پر دعاؤں کا سلسلہ جاری اور ساری رکھنا چاہیے. اس میں کوئی بھی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے. البتہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم حرم میں داخل ہوئے، پہلی نظر جو خانہ کعبے پر پڑے گی وہ آپ کی دعاؤں کی مقبولیت کی گھڑی ہوگی. سنتے ہیں اس سلسلے میں علماء کرام کیا رہنمائی فرما رہے ہیں. میں سماحت الشیخ سلیمان الرحیلی کی خدمت میں یہ سوال کیا گیا، انہوں نے کیا جواب دیا؟ کیا یہ ثابت ہے کہ جب خانہ کعبے پر پہلی نظر پڑے تو ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں؟ لم یرد فی ذلک شیء. شیخ فرما رہے ہیں کہ اس ضمن میں کوئی بھی صحیح اور صریح روایت موجود نہیں ہے. ولكن المعتمر والحاج
يرجى لهما إجابة الدعاء. لیکن معتمر حاجی یہ بیت اللہ میں نماز کے لیے جانے والا اس کی تو ہر گھڑی دعا کی مقبولیت کی گھڑی ہے. فالحاج والمعتمر وفد الله. یہ حج اور زیارت کرنے والے عمرہ کرنے والے یہ تو اللہ کے مہمان ہیں. دعاهم فأجابوه. اللہ رب العالمین اپنے مہمان جب اس کو عبادت کے لیے اس کو اپنی غرض کے لیے دعا کے لیے پکارتے ہیں تو ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. وسألوه فأعطاهم. جب اس سے پوچھتے ہیں تب وہ اللہ رب العالمین ان کو مالا مال فرماتا رہتا ہے. وسألوه فأعطاهم. جب وہ پوچھتے ہیں تب اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا رہتا ہے. فالمعتمر من حين إحرامه إلى أن يفرغ من عمرته. جب سے احرام میں داخل ہوتا ہے معتمر یا حاج اور فراغت تک. والحاج من حين إحرامه إلى أن يفرغ من حجه. اور حج کرنے والا جب سے وہ احرام باندھتا ہے اور حج کے اختتام کو وہ پہنچتا ہے یہ تمام مواقع ایسے ہیں، یہ تمام لمحات ایسے ہیں، یہ وہ قیمتی گھڑیاں ہیں کہ یہ دعاؤں کی مقبولیت کی گھڑیاں ہیں. ويتأكد ذلك في مواطن من حجه منها عرفة ومنها. اور اس کی تاکید اور اس کی جو مبارک مواقع اللہ رب العالمین نے دعا کے لیے بیان فرمائے ہیں اور مواقع عطا فرمائے ہیں وہ عرفات کا میدان ہے جہاں دعائیں مقبول ہوتی ہیں، وہ صفا مروہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ بیت اللہ کا طواف ہے جب آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو دعائیں مقبول ہوتی ہیں، وہ زمزم کا پینا ہے جب زمزم پیتے ہیں تب آپ جس نیت سے آپ زمزم پیئیں گے اللہ آپ کی تمام مرادوں کو پوری فرما دے گا. یہ سوال نہایت ہی اہم تھا اور اس لیے میں ایک اور جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. يقول هل الدعاء مستجاب عند رؤية الكعبة؟ شیخ صالح المنجد بھی یہی فرما رہے ہیں کہ کیا دعا مستجاب جب دعا کی جاتی ہے کعبے پر نظر ڈلتے وقت پہلی نظر کیا دعا قبول ہوتی ہے؟ يعني ورد حديث تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في 4 مواطن عند. یہ حدیث وارد ہوئی ہے کہ 4 مواقع ایسے ہیں جب کہ دعا کی مقبولیت ہوتی ہے. إلقاء الصفوف عند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة. کعبہ کو دیکھنا، نماز کا قیام کرنا اور بارش کے ہوتے ہوئے بارش کے نزول کے وقت اور یا جب دشمن سے بھڑاؤ ہو تب، اس طرح کی روایات میں ذکر آیا ہے لیکن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لیکن ما ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہ حدیث ضعيف، یہ ضعیف حدیث ہے، یہ ضعیف روایت ہے. ضعيف. لكن واحد حضر في ذلك المكان ما يدعو. لیکن ایک آدمی بیت اللہ میں داخل ہوا ہے، بیت اللہ کے گھر میں تشریف آوری کا اسے سعادت اللہ رب العالمین نے نصیب فرمائی ہے، کیا وہ دعا نہ مانگے؟ نہیں، اسے دعا مانگنی چاہیے اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، میرے لیے، امت مسلمہ کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے جو کہ آج اپنی عزت اور ناموس کو بچانے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، ان مسلمانوں کے لیے جو کافروں نے جن کا جینا دوبر کر دیا ہے، ان مسلمانوں کے لیے جو انسانیت کو بچانے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو امن اور تحفظ اور شانتی اللہ رب العالمین عطا فرمائے. واحد صار عند الكعبة عند بيت الله. ایک آدمی اللہ کے گھر میں داخل ہوا ہے اور بیت اللہ کے قرب و جوار میں ہے، وہ مطاف میں ہے، يعني في فضل المكان. یہ بڑا معزز مقام ہے، کیا وہ دعا نہ مانگے؟ يدعو. لماذا لا يدعو؟ دعا کرے. لماذا لا يدعو؟ وہ دعا کیوں نہ کرے؟ لیکن یہ حدیث جو کہی جاتی ہے کہ جب آپ بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں تب آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور پہلی نظر دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس روایت کو مختلف علماء کرام نے جو آپ کی خدمت میں نے فتوے پیش کیے ہیں عرب علماء کے، وہ اس غرض و غایت کو لیے ہوئے ہیں
کہ اس حدیث کی صحت کے بارے میں آپ کو اطلاع مل جائے کہ وہ روایت ضعیف ہے، اس طرح کی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ البتہ آپ جب بھی ہوں حدود حرم میں ہوں اور حرم کے لیے آپ سفر میں ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو آسان فرمائے، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہمارے لیے بھی دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں دین کی جو خدمت ہم انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت بخشے۔ آپ جب جب سوال کریں گی تب ہم کوشش کریں گے کہ صحیح بات آپ تک پہنچاتے رہیں۔ لیکن اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔